موت سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت آتا ہے اور پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور ہیبتناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ محترم ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بجا دی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہا یا سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان کی تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جاندار کا نام تحریر ہے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جب شجرۃ المنتہا سے جس انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے، اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتا گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ محترم ناظرین، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اس وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں کہ کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی اور تیرے رشتہ داروں کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا، اور تو دیکھ لے گا اپنی
اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے، تو میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار، قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سنائیں، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اسے کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مرنے والا شخص برے اعمال کا مالک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا، لیکن وہ کافی دنوں سے ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ مرنے والا ہے۔ کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان مرنے والا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ملکوت میں عالم بیاں اور عالم ارواح کے بیچ میں ہر انسان کے لیے ملک الرؤیا رکھا، جو اسے آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور وقت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں، اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے اسے الہامی خواب دکھاتا ہے، تاکہ مرنے والا انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جس طرح
طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، سفر کا سامان اکٹھا کرتا ہے، ویسے ہی اپنے برزخ کا سامان اکٹھا کر لے۔ تو وہ کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس منظر میں، اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے، اس کا لباس سفید ہے، اور وہ سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے۔ جب انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اس کے ساتھ پہلے رہتے تھے اور وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے، اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو وہ کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہو کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو، اگر خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو، پریشان ہونے لگو تو سمجھ جانا وہ خواب شیطانی ہے، لیکن اگر اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ رحمانی خواب ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے؟ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو میری جانب کوئی قاصد ضرور روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ کی روح کو اچانک قبض کرنے نہیں آؤں گا۔ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہیں؟ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے سیاہ بال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ تو یہ 3 نشانیاں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بتلائیں اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی و تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتے مختصر کرنا، آخرت کی فکر کرنا اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں۔ محترم ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھوں، پاؤں اور گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کر دیتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر
حاضر ہوتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے خواہش ظاہر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضا کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان منہ تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اور اچھا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالح سے پیدا ہوتا ہے۔ بس حاصلی ارشاد یہ ہے کہ اعمال صالح کی پابندی اس قدر کرو کہ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے تو اسے شہد جیسی خوشگوار چیز دے دیتے ہیں، یعنی اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح شیریں کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے، اور اگر وہ اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ جس کا گلا گھونٹا گیا ہو رنگ پھیکا پڑ جائے اور جھاگ ڈالنے لگے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مومن کو بوجہ شدت موت کے پسینہ آ جاتا ہے جو اس کی پیشانی پر نمودار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسے گناہوں سے آزادی ملتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پسینہ آنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس شخص نے دنیا میں مشقت برداشت کر کے پسینہ پسینہ ہو کر رزق حلال حاصل کیا اور اپنے نفس کو تنگی میں ڈال کر پسینہ پسینہ ہو کر نمازیں ادا کی اور روزے رکھے۔ یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں اور اس کی مقبولیت کی علامت ہیں، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے حضور نیک اعمال لے کر جا رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ شخص جب دنیا میں عبادت کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کے آنسو بہتے تھے۔ خیال رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کی قبولیت سے پہلے اتنا زیادہ روئے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان پر رونا آ گیا اور انہوں نے بھی بارگاہ الہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کی، تب رحمت الہی نے ان کی دستگیری کی اور ان کو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد دلایا اور اس نام گرامی کے طفیل توبہ قبول ہوئی۔ اور تیسری نشانی موت کے وقت نتنے پھیل جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خشیت و خوف کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے ناک سے سانس کی آواز نکلنے کی وجہ سے اس کے نتنے پھولتے تھے، وہی صورت موت کے وقت بھی ہوگی۔ کافر کی تینوں علامتیں یعنی آواز نکالنا جیسے اونٹ کا گلا دبایا جائے تو ہو آواز نکالتا ہے اور رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، اور منہ سے جھاگ نکالنا اسرائیل کی خوفناک شکل دیکھ کر اس کے رعب اور ڈر کی وجہ سے ہوں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔
محترم ناظرین، ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی اس کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں، اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے سردار ہیں، ان کا ہر قدم دنیا کے پرچم کے برابر ہے۔ پھر ربیع بن انس سے پوچھا گیا، مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کرے، اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔